ایران کہاں ہے, سعودی عرب کہاں ہے, اور کھیل کہاں ہو رہا ہے. جتنی ایکسٹریم لڑائی عراق کے اندر شیعہ سنی کی وہ دنیا میں ہوتی بھی نہیں کرتے. وہ یمن میں بھی اتنی لڑائی نہیں ہے. فسادی مولوی دونوں طرف سے ایک سے ایک آئٹم ہے. وہ حسن اللہ یاری کیا کیا باتیں کر رہے ہیں, باپ رے باپ رے باپ. مولوی علماء کرام تھے, ضیاء الرحمن فاروقی, شیخ نواز جنگوی, ان کو جب آپ سنیں گے تو آپ بولتے ہیں کہ یار ابھی تلوار اٹھاؤں, ابھی شیعہ مارنا شروع کر. یہ تھا عالم آن لائن جس میں وہ شیعہ سنی دونوں کو بلا تھا. وہ فتنہ تھا اصل میں. تو عامر لیاقت میرا 1 سال سینئر تھا, اور لیکن اس کو تیری دگانے مزہ آتا تھا. مر گیا, وہ غارت ہو گیا, لانا تو اس پہ 1000 دفعہ. ان کو چھیڑو نہیں, اپنا چھوڑو نہیں. جنہیں لڑنا ہے انہیں لڑنا ہے. وہ مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے, دونوں طرف سے مجھے گالیاں آئیں گی, مجھے پتہ ہے. میں جس نے ٹرک کے لال بتے کے پیچھے لگایا, ہم نے وہیں بھاگنا ہے اس کے پیچھے. کرو 5 چنار پہ حملے, مارو ان کو. کرو کوئٹہ پہ مارو, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا فرق پڑتا ہے؟ اب عراق میں جو جھگڑا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے عرب بہت ایکسٹریم. اور بحرین میں میجورٹی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بحرین جو ہے وہ سعودی عرب کا بچہ ہے, چھوٹا بیبی ہے ان کا. بحرین میجورٹی شیعہ ہے. میجورٹی کے لحاظ سے 90% بحرینی جو ہے وہ شیعہ ہوتا ہے. یہ سارے جو سنی ہیں وہ بحرینی نہیں ہیں, وہ باہر سے آئے ہیں. بحرین کے اندر میں بھی گیا ہوں بحرین میں. اور اچھا دوسری بات تصحیح, یہ بحرین نہیں ہوتا, یہ بحرین ہے. بحرین یہ بحرین نہیں ہے. بحرین کچھ اور ہوتا ہے, وہ مرین ہوتا ہے. تو بحرین کے اندر میجورٹی جو ہے وہ شیعہ. مجالس آپ کبھی اگر آپ محرم میں جانے, میں گیا ہوں محرم میں. میں ابھی رشتہ تو نہیں بتاؤں گا میرا کون ہے, لیکن میری ایک بہت قریبی چیز جو ہے وہ وہاں ہے. وہ لگاؤں گا تو پھر لوگ جو ہے وہ کچھ اور پھڈا شروع ہو جائے گا. سو بحرین کے اندر میرے رشتہ دار بھی ہیں, اب بھی ہیں. اور وہ جو اب اگر آپ محرم میں جائیں گے تو بحرین تو مجالس سڑکیں بند ہوتی ہیں. وہاں پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جو پاکستان میں آپ انچولی چلے ہیں تو شاید کراچی میں وہ اتنا, یا نمائش میں جو لیکن جو بحرین جو وہ پورا ہی سڑکیں ہی بند ہوتی ہیں. وہاں تو جلوس جو نکلتا ہے وہ دیکھنے والا جلوس ہوتا ہے, میجورٹی وہی ہے. لیکن وہاں پر جو حکومت جو ہے وہ سعودی حکومت جو ہے وہ کنٹرول کر کے رکھتی ہے. وہ انہوں نے بات, اور جو حکمران ہے بحرین کے وہ سنی ہیں, کیونکہ سعودی عرب تو فرق برداشت نہیں کرے گا اس کے بغل میں. وہ آپ نے دیکھا یمن کا جو جھگڑا ہے, بیسیکلی جو لڑائی ہے یمن ہوتی ورسز جو آپ نے یمن میں جنگ ہو رہی, وہ کیا ہے؟ وہ شیعہ سنی جنگ ہے. وہ بھی شیعہ سنی کی لڑائی ہے. ہوتی جو ہیں, یہ ہوتی نہیں ہوتے, ہوتی نہیں ہوتا, ہوتی یہ ٹی نیشنل ٹی, ہوتی یہ ہوسی جو ہوتے ہیں یہ شیعہ ہیں ورسز سنی. وہ 2 ایکسٹریم ورژن وہاں پہ ہیں, شیعہ سنی, وہ بھی آپس کی لڑائی وہی ہے. عراق میں صدام حسین نے بہت ظلم کیا شیعوں کے اوپر. انہوں نے ان کو, کیونکہ شیعوں کی بہت بڑی تعداد ہے, ان کے مقامات زیارت وہاں پر عراق میں بہت زیادہ ہیں. تو کیونکہ صدام حسین سنی تھا, اس نے ان کا وہاں جینوسائیڈ, قتل عام کیا اس نے وہاں پر ان کا. ظاہری بات ہے پھر اس کی جب یہ طاقت سے گیا ہے تو وہ جج جس نے سزا سنائی وہ شیعہ تھا. اس کو بعد میں انہوں نے مار دیا. لیکن وہ ایک ہمیشہ یہ شیعہ سنی کا وہاں, اب جو جتنی لڑائی میرا خیال ہے عراق میں وہ کہیں بھی نہیں ہے. جتنی ایکسٹریم لڑائی عراق کے اندر شیعہ سنی کی وہ دنیا میں ہوتی بھی نہیں کرتے. وہ یمن میں بھی اتنی لڑائی نہیں ہے جتنی وہاں پر عراق. وہاں صحیح پڑا ہے, یعنی وہاں نیبرہڈ آپ سنی چلا گیا اس کو کاٹ دیں گے, وہاں شیعہ گیا وہ چلا گیا اس کو کاٹ دیں گے, ایک دوسرے کو کاٹ ہی دیتے ہیں. وہ تو بچوں کے ساتھ بھی لحاظ نہیں کرتے. وہ تو اتنی نفرت ہے کہ اگر وہ شیعہ کی سنی کی نیبرہڈ میں شیعہ کا بچہ گیا اس کو مار دیں گے, اور شیعہ کی نیبرہڈ میں سنی کا بچہ گیا تو وہ مار دیں. وہ نام پوچھ لیتے ہیں, وہ نام پوچھ لے, اگر نام بچے کا نکلا تو سنی والا تو وہیں کام ہو گیا. اس کو صدام حسین نے کنٹرول کر کے رکھا تھا. انہوں نے صدام حسین کو جب انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے انہوں نے جب ان کو مار دیا صدام حسین کو, تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے اور ابھی تک صحیح نہیں ہوا وہ. سو لبنان جو ہے وہ میجورٹی شیعہ ہے, فلسطین جو ہے وہ میجورٹی سنی ہے, پر وہاں یہ آپس میں بھی لڑائی نہیں ہے. اس کو لوگ ہوا دیتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. لیکن یہ اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کچھ جو مسلمان جو ہے وہ جب لبنان سے جب جھگڑا ہو رہا تھا تو وہ کیوں نہیں بول رہے تھے مسلمان دوسرے عرب کیوں نہیں بولتے؟ وہ اس لیے نہیں بولتے کہ وہ کہتے ہیں یہ شیعہ اور سنی کی لڑائی. جب لبنان اور اسرائیل کی لڑائی ہو رہی تھی تو وہ شیعہ سنی کی لڑائی تھی, اس وجہ سے عرب کسی ملک نے اس کے معاملے میں بیان نہیں دیا. آپ نے کل یہ جو سنا ہوگا اسماعیل
ان کے جب کل ان کو شہید کیا گیا تو اس کے اوپر بھی کوئی بیان کسی نے نہیں دیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تو وہ ہی واز فائٹنگ اے شیعہ وار بیسیکلی. شیعہ وار یہ غلط بات ہے, بہت غلط بات. کسی نے ایک عرب ملک نے جو ہے وہ کنڈیم نہیں کیا اس کو. پاکستان میں حنائے کے اوپر جو ہے انہوں نے تھوڑی سی بات کی ہے, پر وہ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سو ہوا یہ معاملہ جب یعنی ایک نئی چیز تو ہے نہیں, یہ تو ظاہری بات ہے. یہ مسئلہ جو ہے جب سے چلا آ رہا ہے, حضرت علی کے دور سے تو مسئلہ شروع ہوا تھا, یعنی یہ تو مسئلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے. پھر اس میں ایک جو میرا خیال ہے جو قصور ہے بہت بڑا, وہ ہے فسادی مولوی دونوں طرف سے. ایک سے ایک آئٹم ہے. ایک اعتدال میں رہتے ہیں جو اس کو ہوا نہیں دیتے. ایک ہیں جو ان مسائل کو لا کے, سب سے بڑا اس کا بیڑا غرق جو کیا وہ انٹرنیٹ نے کیا, بہت بہت بربادی کرنی. ابھی جیسے دور حاضر میں اگر ایک ہے وہ بڑا سب سے بڑا میرا خیال ہے, اگر کوئی جس نے جو اس مسئلے کو بہت فساد کرواتا ہے, جو وہ حسن الحیاری افغانی ہے, تھوڑا کنفیوز ہے, وہ سیکرامنٹو میں رہتا ہے. وہ سیکرامنٹو سنتیاگو سوری کیلیفورنیا میں, ایل اے آئی تھنک, ایل اے یا سنتیاگو میں آئی تھنک. وہ چینل چلاتا ہے اور وہ کیا کیا باتیں کرتا ہے, باپ رے باپ رے باپ. آپ آئی مین ایک نارمل آدمی بھی اگر اس کو سنتا ہے, now I'm getting into why and what, تسلی رکھیں, I'll tell you both sides. آپ یہاں سے حق نواز جنگوی کے بیان سن لیں, اگر آپ ان کی تقریر سن لیں تو آپ کو ایسا لگے گا ابھی میں بس اٹھاؤں اور کچھ شیعہ کو مارنے چلا جاؤں. ان کے بھی بیان ایسے ہوتے تھے, ضیاء الرحمن فاروقی, حق نواز جنگوی, یہ جتنا بھی ان کا پورا جو معاملہ تھا, سپہ صحابہ کے جتنے بھی مولوی علماء کرام تھے, ان کو جب آپ سنیں گے تو آپ بولتے ہیں کہ یار ابھی آج تو ابھی دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور ابھی تلوار اٹھاؤں, ابھی شیعہ مارنا شروع کر دوں. فسادی مولوی اس کو کہا جاتا ہے, فساد کرتے ہیں. اس طرف سے بھی ایک لمبی لسٹ ہے. اب چونکہ شیعہ میرا خیال ہے پاکستان, I could be wrong on that, میرا خیال ہے 15% پاکستان کی آبادی کا 15% شیعہ ہیں, لیکن بہت اچھی پوزیشنز پہ بھی ہیں, فوج میں بھی ہیں اور حکومت میں بھی ہیں. آصف علی زرداری مولائی ہیں, خود علم لگاتے ہیں گھر پہ. بے نظیر جو تھیں وہ چونکہ ان کی والدہ ایرانی نژاد تھیں تو انہوں نے اپنے اس سے اثر جو وہ اقرار فی اللسان یا سوری زبان سے ان کا وہ کبھی آؤٹ لاؤڈ نہیں کہتی تھی, لیکن وہ اہل تشیع کو فالو کرتی تھی زیادہ. بے نظیر جو زرداری ہیں وہ مولائی ہیں, یہ بھی علم میں لگاتے ہیں, باقاعدہ ماتم نہیں کرتے. لیکن ورسز نواز شریف کا جہاں تک تعلق ہے, وہ جو تھے وہ اہل سنت والجماعت ہیں, وہ سپورٹ کرتے تھے سپہ صحابہ کو, انہوں نے کافی سپورٹ کیا اپنے دور میں. تو وہ جو ایک جو بوسٹ ملا سپہ صحابہ کو ادھر سے ملا. تو ابھی جیسے میں حسن الحیاری کی بات کرتا, اب وہ میں نے اس کو کافی چیزیں سنی ہیں اس کی. وہ خیر سنیوں کو تو نہیں بخشتا, وہ تو خیر جو بھی کہتا ہے وہ اپنے والوں کو بھی نہیں بخشتا. یعنی وہ ان کے وہ جو جس سے اس کا مزاج نہیں ملتا اس کا پوسٹ مارٹم کر دیتا ہے. تو یہ انٹرنیٹ سے بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ جو چیزیں ڈھکی چھپی تھیں, ایک مخصوص طبقے کو ان باتوں کا پتہ تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا, تو یا تو کیونکہ ہمارے یہاں تو پاکستان میں بھائی ہمارے محلے میں میں بڑا ہوا ہوں تو میرا 3 گھر شیعہ تھے, جو شیعہ ذاکر تھیں, جن مجھے جو زیادہ گھر میں انگلی پکڑ کے چلانے والی وہ تو شیعہ ذاکرہ تھیں جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلایا. اور میرے گھر میں یعنی ہمارا تو بیٹھنا اٹھنا یہی ہے, ہمارے تو کونڈے کھانے سب سے ہم انتظار کرتے, کونڈے ہوتے تھے شیعوں کے, جو کونڈے ہوتے ہم تو انتظار کرتے تھے. محرم میں علیم تو ہمارے یہاں سے بنتی تھی کہ ہمارے یہاں محلے میں جو علیم بنتی تھی تو لائن لگا کے ہم بھی کھڑے ہوتے تھے اس میں. تو کبھی سوچ یا فرق تو تھا نہیں, اور ایسا پاکستان میں بہت زیادہ یہ انٹرنیٹ آنے کے بعد جو یہ بہت زیادہ پھڈا خراب ہو گیا, کیونکہ یہ جو خواص کی لڑائی تھی یہ عوام میں کہاں تک پہنچی. پہلے ایک مخصوص
طبقے میں, یعنی جو مخصوص طبقہ مطلب یہ کہ ایکسٹریم ریلیجس طبقہ جس کو کہتے ہیں. اس میں جو لوگ بہت زیادہ اس مخصوص مسجد سے جہاں پر ایک مولوی جو ہے وہ ایکسٹریم ہے, اس نے بیان کیا اور وہ آگ لگ گئی اگر آپ جنگ میں اس زمانے میں, تو وہ اس نے سنا اور وہ ان مسئلوں کو انلیس انٹل کہ آپ بہت قریبی اس معاملے سے رہے ہوں. جو ماڈریٹ کراچی میں تو میرے خیال ہے 70% لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا اس زمانے میں. اب یہ انٹرنیٹ جب سے آیا تو یہ آپ نے انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ دونوں مسائل, اور یہ پھر ایک عامر لیاقت نے ایک پروگرام شروع کیا تھا عالم آن لائن جس میں وہ شیعہ سنی دونوں کو بلاتا, تو وہ زیادہ فرق لوگوں کو کہاں سے پتہ چلا, کیونکہ پتہ کسی لوگوں کو پتہ نہیں تھا کتنا فرق ہے, وہ تو مسئلہ آتا تھا آپ یہ پہلے شیعہ تھا, وہ فتنہ تھا اصل میں. میں I'll tell you honestly, I mean میرا ایک بیچ سینئر رہا ہے. عامر لیاقت جو تھا, میں علی اسکول میں نہ تھا, تو میں شیعہ اسکول سے پڑھا ہوں بائی دا وے, میرا اسکول تھا وہ علی اسکول تھا. تو عامر لیاقت میرا 1 سال سینئر تھا, اور وہ جو شروع سے ہی ایک فلم تھا وہ بڑی, اور یہ جو اس کا فتنہ کرنا اس کا کام تھا. یہ جو تھا وہ اہل سنہ والجماعت خود, اور لیکن اس کو تیری دگانے مزہ آتا تھا. اس کو کسی بھی طرح سے یہ مر گیا, وہ غارت ہو گیا, لانا تو اس پہ 1000 دفعہ. تو جب یہ عالم آن لائن اس نے شروع کیا, اور پھر یہ دونوں طرف کے دونوں اسکول آف تھاٹ, تو اس نے ایک جو اب آپ مین اسکرین ٹی وی پہ رمضان کی ٹرانسمیشن سے پہلے آپ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں, اور اس میں پوچھ رہے ہیں مسئلے کو کہ جی آپ کیا ایسا ہوتا ہے, اچھا آپ کیا ایسا ہوتا ہے, اچھا آپ کیا ایسا ہوتا ہے, اچھا آپ کیا. تو وہ آپ جو ہے اب لوگوں نے, ایک عام آدمی جو میرے جیسا جس کو کچھ پتا نہیں, وہ بولا یار یہ تو ہر چیز میں فرق ہے. یعنی ہم تو سمجھتے تھے یہ اب جو گھروں میں ساتھ رہتے ہیں بڑے ساتھ ہوں, اس نے ایسے کر کے دیکھنا شروع کر دیا ایک دوسرے کو. پھر اس کے بعد انٹرنیٹ, رہی صحیح جو تھی وہ کسر, اس جیسے اللہ یار اللہ یار تو کہنا نہیں چاہیے اس کو, تو بناؤز باللہ یہ بڑا شیطان آدمی ہے. اس جیسے لوگوں نے جنہوں نے اتنے, اب آپ سوچئے نا یار, آپ گالی دو گے تو دوسرا نہیں سننے والا بھی, ایک نارمل آدمی کو اگر آپ کسی کی کرے جاؤ گے پھٹے گا نا جا کے. تو اس کے بعد پارا چنار, ہزارہ شیعہ, یا کراچی میں نمائش پہ یا جلوسوں پہ اہل تشیعوں کے, یہ سارے, اچھا ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھا اس بال, یعنی آپ نے دیکھا ٹینس ایک طرف ادھر جاتی ہے, بال ادھر جاتی ہے, یہاں سے تبرہ ہوا, غلط ہوا, صحیح ہوا, انہوں نے جس طرح سے کیا, یہاں سے بال باؤنس ہوئی وہاں گئی, انہوں نے جو وہ پھر اور ایکسٹریم. بھائی آپ نہیں جاؤ وہاں پر, آپ کو کون کہہ رہا ہے وہاں آپ جا کے سنو, وہ اپنے گھر پہ کر رہے ہیں, ان کا مذہب ہے, آپ لکم دینکم ولی, ان کا اپنا مذہب چھیڑو نہیں, ان کو مذہب چھوڑو نہیں, اپنا چھوڑو, ان کو چھیڑو نہیں, اپنا چھوڑو نہیں. لیکن آپ کو جو ہے وہ ضرور جا کے جو ہے وہاں پھر آپ کو علم برداری کرنی ہے, کر دی جا کے. اب جا کے ان پہ حملے شروع کریں گے, پھر وہ بھی آپ کو تو نہیں چھوڑیں گے نا, وہ بھی تو نہیں ہے کہ آپ بچے مار کھائیں گے, ان کے پاس بھی پھر ایران تو پیچھے بیٹھا ہے, وہ دیتا ہے جو, پھر وہ آ کے آپ کے گھروں پہ حملے کریں گے. پھر وہ جو آپ کی جو ہے وہ مساجد پہ, یا آپ کے جو جلوس ہوتے ہیں, یا آپ کے جو چیزیں ہوتی ہیں, وہ پھر وہاں پہ پھر وہ, اچھا ایک زمانے میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ ان جو دونوں طرف کے ٹاپ ناچ پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہوا ہے کہ شیعہ کے جو ڈاکٹر انجینئر, یہ بڑے بڑے جتنے بھی تھے, ان کو نشانہ بنانا سے کیسے پائے, بہت بڑا نقصان. آپ دیکھیے اس کا نقصان کیسا ہوا. بڑے ڈاکٹر انجینئر جو بڑے بڑے عہدوں پر تھے, ان کو ٹارگٹ کلنگ کی جاتی تھی. یہ لشکر جنگوی کا ایک خاص کام تھا, انہوں نے کام پکڑ لیا تھا. اور ان کے جو بڑے علامہ ناصر تھے, درخل علامہ ناصر, میرا ان کا نام یاد نہیں, علامہ ناصر, اور ایک لانگ لسٹ ہے ان کے تو جو شیعہ کو جن کو شہید کیا گیا, ان کی تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے. تو علامہ ناصر عباس, ہاں, ویسے کیسے ایک لانگ لسٹ ہے. میں ایک نام اس لیے لے کے اچانک میرے ذہن میں پاپ ہو گیا تھا. تو شیعوں کو انہوں نے چن کے جہاں اس نے کوئی بیان کیا, اور جہاں اس نے کوئی سینسیٹیو سبجیکٹ کو چھوڑا, وہ ہٹ لسٹ میں آتا تھا, پھر اس کو جا کے مارتے تھے. اسی طرح سے پھر انہوں نے بھی یہی کیا, انہوں نے پھر اب لانگ لسٹ اہل سنہ والجماعت کی ہے, کہ پھر انہوں نے سنیوں کے جو اس طرف کے جو تھے, انہوں نے ان کو نشانہ بنانا شروع کیا. تو یہ ایک پنگ پونگ شروع ہو گیا, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. پھر جو تھوڑا ہمارے جو پٹھان لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا زیادہ جذباتی ہوتے ہیں, تو یہ پارا چنار والے یا ہزارہ والے یہ تھوڑا زیادہ جذباتی ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. لیکن انہوں نے بہت ریٹیلیٹ کیا. جب انہوں نے ریٹیلیٹ کیا, اور ریٹیلیٹ اب ایسے کرنا چاہیے, دیٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف آرگیومنٹ.
جیسا انہوں نے ریٹیلیٹ کیا پھر ان کے اوپر زیادہ ریٹیلیشن ہے کہ دین یو کین کیپ ان مائنڈ کہ میجورٹی مائنورٹی کا بھی چکر ہے نا یہاں پر. اب شیعہ جو ہے وہ مائنورٹی میں ہے, اہل سنت جو ہے وہ میجورٹی میں ہے. لکیلی یہ کہہ لیجیے کہ یہ دیوبندی اور جو اہل حدیث ہے یہ میجورٹی میں نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کیونکہ جو بریلوی جو ہے آئی تھنک میرا خیال ہے, کڈ بی رانگ, پر وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں میرا خیال میجورٹی بریلوی جو اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک زیادہ میجورٹی میں ہے, دیوبندی جو ہے وہ پھر مائنورٹی, اس کے بعد اہل حدیث اور بھی کم ہے اس سے زیادہ. تو امیجن کہ اگر یہ میجورٹی بریلوی کے بجائے دیوبندی اہل حدیث میجورٹی ہوتی تو پھر وہ ہوتا جو عراق میں ہو رہا ہے. عراق میں تو ایک ہی ہے, وہاں پہ تو زیادہ تر سلف یا شافی ہیں یا سلفی ہیں, تو زیادہ تر وہی ہیں. اور ان کا جو ہے وہ اچھا پھر ہوتی ہے پراکسی. پراکسی کا مطلب ایران جو ہے وہ شیعوں کو دنیا بھر میں سپورٹ کرتا ہے, اس کو کرنا بھی چاہیے, اس کے لوگ ہیں, نہیں کرا تو اس سے بڑی بری کوئی بات نہیں. ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, وہ کرتے ہیں اور وہ صحیح کرتے ہیں اگر لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کا حق اور فرض بھی ہے کہ شیعوں کا ایک ملک ہے باقاعدہ طور پہ حکومت جو ہے, یعنی جو مذہب ہے وہ شیعہ مذہب کی, وہ ایک ہی ملک ہے. باقی جگہ پر شیعہ ہیں لیکن میجورٹی نہیں ہے, یعنی اس طرح نہیں ہے. عراق میں ایک دیر سے بحث ہوتی ہے کہ کون ہے زیادہ میجورٹی میں. کچھ لوگ کہتے ہیں عراق میں جو ہے وہ شیعہ میجورٹی, کچھ کہتے ہیں نمبرز نہیں پتہ کسی کو بھی. دس از آلویز آل گوئنگ. عربوں کے درمیان ایک بہت بڑی بحث ہوتی ہے کہ میجورٹی میں کون ہے. لیکن جہاں بھی یہ میجورٹی مائنورٹی کا چکر ہے, وہاں پر ایکسٹریم فائٹ جو ہے وہ شیعہ سنی کی عربوں میں, تو مطلب عرب کے دل میں عرب زیادہ تعصبی ہوتے ہیں. ہم شاید اس کو مسئلہ کو شاید اتنا زیادہ سیریس پاکستان میں جو ہے وہ پھر بہت اچھی بات ہے. اس کے باوجود یہ حال ہے کہ پاکستان میجورٹی جو ہے, پاکستانی میجورٹی نارمل عوام جو ہے وہ اس مسئلے کو لے کے دے ڈونٹ کیئر, کیونکہ وہاں روٹی اور دوسری چیزوں کا مسئلہ ہے نا. عرب جو ہے وہ اچھا وہ ایران جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے, سوری دیکھا آف ٹریک ہو گیا, ایران سپورٹ کرتا ہے جہاں پاکستان میں بھی یا دنیا میں جہاں بھی ہیں. اس طرف کے ہنزا سائڈ پہ بھی جو اسماعیلی ہیں لیکن ایک شیعہ بھی وہاں پہ کافی تعداد میں, گلگت میں کافی شیعہ ہیں. پھر یہ پارا چنار, تو یہ اس کو ایران کی کافی سپورٹ ہوتی ہے, فائنینشیل سپورٹ بھی ہوتی ہے, دوسری ٹائپ کی سپورٹ بھی ہوتی ہے. آن دا ادر ہینڈ یہ جو سعودی عرب جو ہے یہ سپورٹ کرتا ہے اہل سنت والجماعت کو, سنیوں کو, دونوں اسکول آف تھاٹ کو, چاہے وہ سلفی ہو چاہے دیوبندی ہو. ان کو فائنینشیل سپورٹ جو سعودی عرب سے بہت فنڈنگ آتی تھی, سپہ صحابہ کی فنڈنگ اور لشکر جنگی کی فنڈنگ جو تھی وہ سعودی عرب سے کافی آتی ہے. پراکسی وار ہے. تب وہ اب دیکھیے دو ملک کہاں ہیں, وہ ایران کہاں ہے, سعودی عرب کہاں ہے, اور کھیل کہاں ہو رہا ہے پاکستان میں. بیٹل گراؤنڈ کون بن گیا پاکستان. ہم پہلے ہی غریب ہیں, ہم پہلے ہی مسکین ہیں, ہمارے یہاں پہلے ہی حالات, لیکن مسئلہ دیکھیے کہ ہم کس کی لڑائی کہاں لڑتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھیں تو میرا خیال ہے یہ اتنا فرق جو ہے وہ لڑائی نہیں کرتا, ہو نہیں سکتی, فرق پہ لڑائی نہیں ہوتی. ورنہ تو پاکستان میں تو اور بھی بہت اسکول آف تھاٹ ہے. پاکستان میں آپ کو پرویزی بھی ہیں, IIPC والے جو ہوتے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا پرویزی ہیں, وہ سرے سے حدیث کوئی نہیں مانتے, وہ تو کہتے ہیں ان کا انکار حدیث کر دیا ہم نے, غلام احمد پرویز کے ماننے والے. ان کا بھی ایک اسکول آف تھاٹ پتہ ابھی سنا ہے آپ نے نام, کبھی جھگڑا دیکھا ہے ان کے ساتھ کراچی میں میرا خیال ہے, اور یا حمزہ گلگت سائڈ پہ اسماعیلی ہیں, کبھی سنا ہے ان کے ساتھ جھگڑا, سنا ہی نہیں کسی نے, ہوتا ہی نہیں ہے. تو فرق سے لڑائی نہیں ہوتی. اگر فرق سے لڑائی ہوتی تو پھر تو پورا پاکستان میں فرق ہی فرق ہے نا بھائی. آپ دیکھیے تو جتنے فرقے ہمارے یہاں ہیں اتنا کوئی حساب ہی نہیں ہے کوئی اس کا, تو وہ ہر ایک دوسرے کے دستے گرے بنی ہوتا. ہلکی پھلکی موسیقی چلتی ہے, ایسا نہیں ہوگا کہ یعنی جیسے بریلوی اور دیوبندی یہ ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے ورسز اہل حدیث بریلوی, ہلکی پھلکی موسیقی چلتی ہے. کبھی جو ہے وہ ایکسٹریم معاملہ نہیں ہوتا ہے. کبھی اگر چلو ایک آدھ ہو گیا پھر بیک ٹو نارمل, پھر میں صلح ہو جاتی ہے. لیکن جس طرح اہل تشیعوں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہ تو کہہ لیجیے گا کہ ایکسٹریم ظلم ہے واقعی. کہ آپ یعنی اس کو اگر آدمی کو اس طرح رہنا پڑے کہ یار میں پتہ نہیں باہر نکلوں گا میرے ساتھ کیا ہوگا آج. ایک بیچارہ ڈاکٹر ہے, وہ علاج کرتے وقت یہ تو نہیں دیکھتا, چاہے وہ شیعہ ڈاکٹر, تو اگر آپ ڈاکٹر زیدی کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر زیدی یہ نہیں کہتا کہ مجھے زہر, تو سننی مجھے زہر کا انجیکشن لگا دوں گا. ڈاکٹر زیدی تو آپ کو وہی دوا دے گا جو ڈاکٹر صدیق دے گا یا ڈاکٹر عمر دے گا آپ کو.
ڈاکٹر عمر، وہ عمر سے نہیں، اس لیے میں نے عمر کا لفظ استعمال کیا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ اہل تشیع میں نام نہیں رکھتے ہمارے یہاں ڈاکٹر، ایسے اس لیے میں نے مثال دینے کے طور پہ کہا. اور جو ہے وہ ڈاکٹر زید، یعنی حالانکہ سنیوں بھی زیدی ہوتے ہیں جیسے نا، یا ڈاکٹر حسن یا ڈاکٹر حسین، کہ اگر آپ بچ جائیں گے تو آپ کو ظاہر ہے کہ ٹیکہ تو نہیں دے گا. اب اس بیچارہ جو اپنی جاب کر رہا ہے، آپ نے اس کو ٹھا کر کے جو گھر پہ گیا بیچارہ، اب اس کے بیوی بچے ہیں کچھ ہیں، آپ کیا چھوڑ دیں. اب اس کے بچے جب اس کو پتا ہوگا کہ میرے باپ کو کس وجہ سے شہید کیا گیا، تو اس کے بچوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ وہ کل ہو کے کیا کرے گا؟ وہ آپ کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ نہ بابا، وہ جائیں گے سیدھا وہ ڈھونڈیں گے. وہ بھی دیکھیے فتنہ کو بھڑکاتا ہے. جب آپ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اٹس اے سینسٹیو تھنگ. اگر کسی اہل سنہ والجماعت کا کسی کوئی جو ہے وہ عالم ہے، ان کو اگر شہید کر دیا گیا اہل تشیعوں کی طرف سے، تو اس کی جو اولاد ہے وہ اور خطرناک نکلتی ہے. آپ کے خیال میں یہ جو آپ تحریک طالبان پاکستان والے جو ہیں، ان میں جو میجورٹی سوسائڈ بمبر ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں سوسائڈ بمبر، میجورٹی وہ ہوتی ہے جن کے پیرنٹس میں سے یا تو گھر والوں میں سے یا کوئی بہنوں میں بھائیوں میں سے کوئی نہ کوئی جس کو ڈرون میں ہلاکت ہوئی ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے. وہ ہوتے ہیں یہ لوگ. آپ میجورٹی سوسائڈ بمبر وہ ہوتا ہے، وہ لسٹ میں پہلے جا کے نام لکھا تھا، بول نہیں میرا نام لکھو پہلے. تو یہ ریٹیل، اب آپ سوچیے دس از ایگزیکٹ سیم تھنگ سینیریو یہاں استعمال ہوتا ہے کہ جب جن کے گھر کا کفیل آپ مار دیتے ہیں، اس کے پھر جو فیملی والے آپ کے ساتھ، کیا وہ آپ کو پھولوں کے ہار بنائیں گے؟ ہم نے پھر وہی کرنا ہے جو آپ نے اس کے ساتھ کیا. تو پھر یہ جو ہے یہ یہ پنگ پونگ افیکٹ، یہاں سے آیا وہاں گیا، وہاں سے آیا یہاں گیا، یہاں سے آیا وہاں گیا. تو یہ فورن بیک. اب یہ کہاں سے مسئلہ شروع ہوا وہ سب بھول جاتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آئی تھنک شیخ محمد مکی الحجازی، وہ کہتے تھے کہ بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے. کہتے تھے کہ بیٹا اگر تم دنیا کو سرخ رنگ کی اینک سے دیکھو گے نا تو دنیا تمہیں سرخ نظر آئے گی. اگر تم یہ گلاسز جو ہیں ریڈ کلر کے لگا لو گے، میں گلاسز پہنتا ہوں تو یہ کہوں گے کہ تم دنیا کے سرخ رنگ کی اینک سے دیکھو گے نا دنیا سرخ نظر آئے گی. اب وہ قصور دنیا کا یا تمہاری آنکھوں کا نہیں، قصور اس اینک کا جو تم نے بائی چوائس لگائی گی. بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے، اتنے بڑے عالم دین ہے اور مدرس حرم، بڑی پیاری بات انہوں نے کی. تو یہ سوچیے کہ اگر آپ جب دنیا کو سرخ عینک سے دیکھیں گے تو آپ کو دنیا سرخ نظر آئے گی. اس مسئلے کو اوائڈ کرنے کے طریقے نہیں ہیں کیا؟ بالکل ہیں. کیا میرے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری یہاں بات کرنے سے چلو جی سنیے کل آپ دوسروں کو گالا لگانا شروع کریں، ایسا نہیں ہوگا. جن نے لڑنا ہے انہیں لڑنا ہے. وہ مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے، دونوں طرف سے مجھے گالیاں آئیں گی، مجھے پتہ ہی ہے. لیکن مجھے نہ تو یہ فکر اور فاقہ ہوتا تو میں یہ کام میں نہ ہوتا جو میں نے کیا، اگر میرے ڈر میں ہوتا. اور میں نے خدا نہ خواستہ میں پھر یہی کہہ رہا ہوں ڈسکلیمر کہ یہ دلائل یا یہ باتیں جو ہیں یہ کسی کے خلاف نہیں ہیں. یہ دس از واٹ دے کال ریسرچ چینل. یہ کسی کو سمجھانے کے لیے، جو بچے، میں انگلش کوچ کرتا ہوں، بہت لوگ کہتے ہیں نہیں بولا کرو، میری منہ سے پھر نکل جاتی ہے. تو یہ صرف ایک بات کرنے کا اس کا مقصد جو تھا، وہ جو ہمارے لوگ ہیں دونوں طرف سے، شیعہ ہوں یا چاہے سنی ہوں. بائی دا وے پاکستان میں شیعوں کی شیعوں کے بھی بہت اسکول آف تھاٹس ہیں، ڈفرنٹ. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کو، وہ شیعہ ان کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، بہرحال وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. جیسے بوہرا ہے. اب پاکستان میں بوری بازار نام سنا ہے؟ وہ کیوں کہتے ہیں بوری بازار؟ وہ سیدنا مران الدین فرمان چھے، وہ جو گاٹھیا آپ لوگ جو ساری چیزیں کھاتے ہیں وہ بوریوں ہوتے ہیں، وہ بوری بازار ہی پورا، وہ بورا کے نام. وہاں جو خاص آپ نے وہ ان کا کلرفل برقع ہوتا ہے، وہ ان کا ڈر، وہ بوری ہوتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ان کو لڑتے ہوئے کسی کے ساتھ دیکھا ہے؟ نہ وہ کسی کے پھڈے میں پڑتے ہیں، نہ وہ کسی کو بولتے ہیں، اپنی الگ دنیا میں رہتے ہیں چپ چاپ سے. کراچی پبلک اسکول جو ہے کراچی میں، وہ بوریوں کا اسکول ہے. کراچی پبلک بڑا اچھا اسکول ہے، دیٹ اون بائی بورا، فنڈڈ بائی بورا جماعت. آئی تھنک اس سے اتنا مراد ان کا تو انتقال ہو گیا، اب تو نئے آدمی آئے ہوئے بھی دے کراچی کو. تو دیٹ از شیعہ ایز ویل. لیکن وہ آپ کو کبھی کسی کے جھگڑے میں تو نہیں سنا آپ نے ان کو. سیم تھنگ ود اسماعیلیہ جو ہیں وہ کسی کے جھگڑے میں تو نہیں پڑتے، وہ اپنے جماعت خانے جاتے ہیں. ان کا جماعت خانہ وہ جو پر اندر کرتے ہیں وہ ان کا کوئی تو وہ اچھا الاؤ بھی نہیں کرتے، وہ بہت ہوشیار ہیں. نہ آپ بوریوں کے اندر رکھتے ہیں، نہ ان کو پبلک میں نہیں، ان میں وہ الاؤ نہیں کرتے. یو ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن ان دیئر. وہ آپ ان کے پارکنگ لاٹ میں بھی نہیں آ سکتے. تو اٹس اے اسمارٹ تھنگ. وہ جو کرتے ہیں پھر وہ اپنے کرتے ہیں. تو پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ اور چیزیں اور اقلیتیں نہیں ہیں، پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. اور ایسی چیزیں ہیں کہ میرا خیال ہے اگر ہم یہی گننا شروع کریں تو پھر آج تھی کہ اندر 2 گھنٹے اس میں چاہیے ہوں گے کہ پھر وہ کون کیا ہیں جن کے عقیدے یا ایک دوسرے کے حساب سے بہت لگتی ہے آپس میں. جن کی اسمبلی پرویزی کا نام لیا،
غلام احمد پرویزی پاکستان میں آپ کو کہیں نہ کہیں بیچ باچ میں ہے، وہ بتاتے نہیں ہیں کبھی، لیکن پرویزی کبھی نہیں بتائے گا آپ کو پرویزی ہوں. قادیانی کبھی آپ کو، وہ ہوشیار ہے نا، اس کو پتہ پٹائے گا تو ماریں گے بلکہ. وہ قادیانی چھپ کے رہتا ہے، کبھی نہیں بولتا. میرے ساتھ ایک لڑکا تھا اٹلانٹا میں، وہ قادیانی تھا. میں نے میرا خیال 2 ڈھائی سال 3 سال اس کے ساتھ میرے ساتھ دوستی رہی ہے اس کی، مجھے پتہ نہیں تھا. تو کسی نے اور نے مجھے بولا یار یہ تو قادیانی، میں چلو کتے کے بچے فلانا. وہ اس کی میری وجہ ہے، وہ پاکستان کے دشمن ہے، وہ اسلام کے بھی دشمن ہے، پاکستان کے بھی دشمن ہے. لیکن شیعہ سنی جو ہیں، نہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں اہل سنت والجماعت ہیں. سوری، دونوں مسلمان ہیں اہل سنت والجماعت، ایک اہل سنت والجماعت ہے، ایک اہل تشیع ہیں. تو وہ ان کے عقیدے ہیں. یہ دو بڑی طاقتیں، اگر یہ 2 بڑی طاقتیں آپس میں لڑیں گی تو آپ دیکھیں نا ڈفرینس. ابھی جو ہمارے ساتھ، اگر کیا آپ کے خیال میں یہ اگر مسلمانوں کے ملک جتنے بڑے بڑے ہیں، کچھ تو بغیرت ہیں جارڈن جیسے، وہ تو ان کا بیڑا کر کے ان کا ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں، لیکن کچھ غیرت مند ممالک ہیں جو کہ صرف اور صرف اس تفریق کی بنیاد پہ خاموش رہتے ہیں. تو اگر آج مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، اگر ہم آپس کی لڑائی میں نہ ہوں اور ایک ساتھ ہوں تو اٹ وونٹ بی دس مچ آف اے پرابلم. ممکن ہی نہیں ہے نا. ہاؤ از اٹ پریکٹیکلی پاسبل؟ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک بیچارے کو ایک طرف سے شہید کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ اسرائیل مار رہا ہے تو آپ کو اس پہ بھی خوشی ہو رہی ہے. یار اس سے بڑی ضلالت کیا ہوگی؟ اور چلو یار دشمن ہی مارا نا، وہ یار یہودی نے تمہارا تم اس وقت خیال نہیں آیا، وہ نہیں چلو دونوں آپس میں لڑیں. یہ بھی میں نے سنا ہے، یہ بھی میں نے ان 2 گناہ گار کانوں سنا کہ چلو یار میں نے فلاں آدمی جو ہے وہ شیعوں کا بہت بڑا لیڈر. قاسم سلیمانی وہ آدمی تھے جنہوں نے، میں واقعی میں سلام کرتا ہوں اس آدمی کو، جس نے القاعدہ کو جتنا سپورٹ قاسم سلیمانی نے کیا ہے نا، یعنی گھروں میں رکھنا. بن لادن کی فیملی انہوں نے رکھی ہوئی ایران میں. حمزہ کے ان کی جو بیٹی بھی تھی، اس کے علاوہ بیٹی وہاں پہ تھی کافی عرصہ. اس کے بعد بڑی جو ایک چین آف کمانڈ، ہائر چین آف کمانڈ ہے ایران میں، پناہ لی ہوئی تھی ان لوگوں نے، اور قاسم سلیمانی نے رکھا ہوا تھا. اچھا اب وہ قاسم سلیمانی نے اس لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ یہ نہیں تھے کہ ہمارے دوست ہیں القاعدہ، وہ یہ کہتے تھے کہ اینیمی، یعنی ان کا دیکھیں سوچ ٹھیک تھی. چلو ہمارے تمہارے فرق ہیں، ابھی تو ہمارا دشمن امریکہ ہے نا. تو ان کو جو لیڈر القاعدہ کے تھے وہاں پر، ابو زبیر الکویتی وغیرہ جتنے بھی تھے یہ القاعدہ کے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا دشمن تمہارا دشمن جو ہے وہ ایک ہی ہے، تو دشمن اب اس وقت دوستی کر. یہ اگر اسٹریٹجی سوچ کے، اور کسی، چلو ہم اس معاملے پہ تو کبھی ہاتھ نہیں ملائیں گے کہ چلو تم ایک دوسرے سے یہ تو نہیں کہیں گے چلو ہم خلیفہ کو نہیں مانتے، مسلمان ہو گئے تو ہم امامات کو نہیں مانیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا کبھی بھی، یہ تو نہیں ہونے والا ہے. احمقوں کی جنت میں رہے گا آدمی سوچ. لیکن کم سے کم یہ سوچ کے کہ ہمارا تمہارا دشمن ایک ہے، اس بات کو ہم نہیں دیکھتے. تو القاعدہ نے اس بات پر جو ہے وہ، حالانکہ اس کا انہوں نے بہت اناؤنس نہیں کیا تھا کیونکہ لوگ تھوکتے ان کے اوپر کہ بھائی کیونکہ ان کو اپنی جو فنڈنگ آتی ہے وہ فنڈنگ میں اگر وہ اعلان کرتے اس بات کا. بٹ دیٹس اے ٹرو فیکٹ. آپ سرچ کر لیجیے اس بات کو کہ کہاں کون سے کس کی فیملی کے لوگ کتنے ایران میں رہے. تو قاسم سلیمانی نے بہت سپورٹ کیا القاعدہ، اور قاسم سلیمانی کو اس پاداش پہ، اس وجہ سے جو تھا وہ نشانہ بنایا گیا کہ وہ مسلمان، ان کو اس لیے نہیں کہ وہ شیعہ ہے یا اس کو اس لیے نشانہ بنایا، اس لیے نہیں کہ اس نے امریکہ کے اوپر کوئی بہت ڈائریکٹ اٹیک کیا تھا نا. اس کو ہٹ کرنے کی ایک ہی وجہ تھی خالی، وہ یہ کہ وہ القاعدہ کے جو ٹیررسٹ ان کو ہاربر کر کے ان کو سیف پیسج دیتے تھے. یعنی یہاں سے جو پاکستان افغانستان سے آتے تھے ان کو سیف پیسج ترکی تک بحفاظت پہنچاتے، ان کا کام تھا. اور جو جن کو رہائش فراہم کرتے تھے، جو چھپنے والے تھے، جو دونوں طرف نہیں آ سکتے، ان کو اپنے پاس رکھا ہوا بھی تھا انہوں نے، اور وہ گھر، کھانا پینا سب کچھ فراہم کرتے تھے. اس کو اس بات پہ انہوں نے قاسم سلیمانی کو شہید کر دیا. تو اگر یہ سوچ سمجھ کے آدمی کم سے کم یہ سوچے کہ یار ہمارے چلو جھگڑے جو ہے نا آپس میں، وہ گھر کا جھگڑا ہے ہمارا، ایک گھر میں جھگڑا ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، 2 بھائیوں کا جھگڑا ہے یہ. اگر اس کو ہم 2 بھائیوں کا جھگڑا سمجھ گئے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ اسرائیل ہے یا ہمارا دشمن امریکہ ہے، تو وہ اگر ہم اس کو دیکھ کے چلیں، لیکن ہم اس دیکھ کر نہیں چلتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہمارا تو جی بلے بلے، ہم تو جی وہ پہلے اس کو نپٹیں گے، پھر پہلے اپنے گھر، ہاں کیا کہتے ہیں، پہلے اپنے گھر کی صفائی کریں گے. تو کرو گھر کی صفائی. تمہارا دیکھو کیا ایک محدود ذرائع کے مطابق، اعداد و شمار کے مطابق 50 سے 60 ہزار اسرائیل میں، 50 سے 60 ہزار، کوئی نمبر کاؤنٹ نہیں ہے اس کی. بچے، عورتیں، ایک نسل ختم ہو گئی. لڑتے رہو آپس میں. سلام کرتا ہوں لبنان، حسن نصر اللہ، مرد کا بچہ ہے. دیکھو جس نے زبان سے بھی بول دیا نا، اس نے بہت بڑا کام کیا. ایران کیا نہیں کیا، زبان سے تو بولا نا.
جو کیا وہ کیا, وہ جو سپورٹ کر رہا ہے وہ خیر, وہ ہوتیوں نے جو کیا سلام ان کو یار, کیا نا. خیر خیال کرنا چاہیے دونوں طرف سے, اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس مسئلے کو مفاہمت کے ساتھ کسی بھی طرح سے, جو کہ ہم کرنے والے تو ہیں نہیں, کیونکہ ہم جو ہیں وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں, جہاں لگ گئے وہاں لگ گئے. ہمیں جس نے ٹرک کے لال بتے کے پیچھے لگایا ہم نے وہیں بھاگنا ہے اس کے پیچھے. تو اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے, ملک کا تو ہے ہی ہے. پھر کرو 5,000 پہ حملے, مارو ان کو, کرو کوئٹہ پہ مارو, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا فرق پڑتا ہے؟ بیگر پکچر کسی نے نہیں دیکھنی. میں پریکٹیکل لائف جی چکا, میں نے باہر مسئلے دیکھ لیے, کی مرضی. اس دعا کے ساتھ کہ کبھی ہم کو عقل آ جائے, جو کہ انہیں ایک ناممکن مسئلہ ہے. نہیں, احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات, لیکن دیر از اے وش, دیر از آلویز اے وش, کہ شاید ہمیں کبھی خیر نہیں ہوگا. ایسا مشکل ہے.